اب واضح رہے کہ یہ واقعات کئی سو برس پر محیط ہیں اور ان کی تفصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہے جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان کی سب سے زیادہ جو تفصیل ہے وہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ یہاں پر تو جو واقعات کا تذکرہ اس طریقے سے پے در پے کیا جا رہا ہے جیسے کسی ملزم پر فرد قرارداد جرم عائد کی جاتی ہے، تو اس میں سب کچھ گنوایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی، وہ تمہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی بلا یا آزمائش تھی۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلوا رہے ہیں کہ یاد کرو جب فرعون کے پیروکار تمہارے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے تاکہ تمہاری نسل ختم ہو جائے۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ عورتوں سے خدمت لیں اور ان سے اپنی نسل جاری کریں۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل کی غیرت کو شدید ٹھیس پہنچاتے تھے۔ ان کی آزمائش یہی تھی کہ وہ ان حالات میں کس طرح اللہ کے حضور گر گراتے ہیں، اور یہ بھی آزمائش تھی کہ معجزانہ طور پر جب وہ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تب وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں جیسے آ رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا اور اس میں سے تمہیں لے کر چلے، بس تمہیں بچا لیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بات ایک بالکل مختلف بات ہے جو کہ نیچر سے دور ہے، نیچر سے اس کا تعلق نہیں، ایک خرق عادت ہے۔ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کسی سمندر یا کسی دریا کو پار کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن دریائے نیل مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا، اور زیادہ لوگ اسی رائے پر متفق ہیں کہ خلیج سویز ہی عبور کیا گیا ہوگا، کیونکہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی نوک پر، ٹپ پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اس خلیج کو، اس دریا کو یا نہر کو یا سمندر کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، جیسے قرآن مجید کے الفاظ میں ہے، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے بڑا پہاڑ۔ سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی، اور یہ بات نیچر کے قوانین کے مطابق نہیں تھی، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سویز سے گزر چکے تھے، اس سمندر سے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا ہے، تو پانی دوسری طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ اب یہاں پھر ایک فاسد یا غلط عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہے، اور بڑے تحمل، صبر اور حوصلے سے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ آل فرعون کون تھے؟ کیا یہ فرعون کے بیٹے تھے؟ آخر کس کو غرق کیا؟ قرآن پاک آخر کس کو آل فرعون کہہ رہا ہے؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن فرعون کے پورے لشکر کو آل فرعون کہہ رہا ہے، یعنی فرعون کے سارے درباریوں، سارے گروپ، سارے جتھے، سارے ساتھیوں کو قرآن فرعون کی آل کہہ رہا ہے۔ لفظ آل اور اہل ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں، ان کے لفظی معنی اولاد کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ آل فرعون کم و بیش 70 مرتبہ آیا ہے، 2 مرتبہ تو انہی آیات میں آ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آل فرعون قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے ہر جگہ اس سے مراد فرعونی لوگ ہیں،
فرعون کی تائید کرنے والے، فرعون کے درباری، فرعون کے حواری، ان کو قرآن میں آل فرعون کہا گیا ہے۔ اہل کا لفظ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان میں بیٹے کو ڈوبتا دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ غور کریں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے نوح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تو غیر صالح عمل کا سراپا ہے، یہ تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام روایات احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا شدہ بیٹا تھا، لیکن بدعمالی کی وجہ سے اس کو حضرت نوح کی اہل سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تو پھر آل نوح کون تھے؟ وہ سب لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، وہ لوگ جو حضرت نوح کو ماننے والے تھے، اور وہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا اسے سگا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آل نوح میں شمار نہیں کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ اور یہاں ایک حدیث بھی بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقی فہو آلی، جو میرے طریقے پر چلا وہ میری آل ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسلی آل میں سے ہے مگر اس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کے مطابق نہیں ہے، ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ حضور کی آل میں سے نہیں رہے گا، ہم اس کو آل رسول نہیں کہیں گے۔ اور ایک شخص جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو حضرت نوح کا بیٹا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اس شخص کو چاہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہ ہو، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ پیغمبر کی اولاد وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے طریقے پر چلے، بالکل اسی طرح جیسے آل فرعون وہ ہیں جو فرعون کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آل رسول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سارے ہی متبع ہیں۔ آگے آیت نمبر 51 آ رہی ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ وہ 40 راتیں ہمارے پاس گزارے، پھر تم نے ایسا کیا کہ اس کے بعد ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت ظالم لوگ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں آتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر آیت 53 آتی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز یعنی فرق کرنے والی تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا اور ان کے ساتھ 70 نمائندے بھی گئے۔ ان لوگوں نے 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گزاری۔ ان لوگوں کا وہاں پر اعتکاف بھی ہو گیا، معراج بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت شریعت بھی دے دی قرآن کی شکل میں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے اور ادھر ایک ڈبہ پیر سامری جادوگر اس نے ایک بچڑا تراشا اور کچھ ایسا چمتکار یا کوئی ایسا جادو یا ہوشیاری دکھائی کہ اس بچڑے میں سے آواز آنے لگی، یا نامعلوم اس نے کیا کرتب دکھایا ہوگا کہ لوگوں کو اس میں کرامت نظر آنے لگی۔ اب یہ سامری بڑا ہوشیار قسم کا شخص تھا، جیسا کہ آج کل کے جادوگر، ٹونے ٹوٹکے یا تعویذ گنڈے کرنے والے پیر صاحبان انتہائی چالاک، بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس نے ایک بچڑا تراشا اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اس کی عبادت پر لگا دیا۔ اب یہاں دھیان دینے والی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اچانک بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی، بلکہ یہ گوسالہ پرستی، گاؤ پرستی، گائے کا تقدس، گائے کا پیشاب پینا، گائے کا گوبر سر پر رکھنا، یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ سب رسومات، عقائد آج بھی نظر آتی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ یہ سامری بھی ہندو مت میں سے تھا، اور یہ رسومات، عقائد اس دور سے بھی پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی گائے کا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا، اور اسی تقدس کو ایکسپلائٹ کر کے اس نے ایک خوبصورت سا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا،
اور یوں اس نے اللہ کے دین سے لوگوں کو بہکا دیا۔ ایک اور انتہائی اہم بات جو اس سارے واقعے میں پیش آئی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو تمام قوم کی ذمہ داریاں سونپ کر گئے تھے۔ اور یہاں پر یہ غور فرمائیں کہ یہ گوسالہ پرستی اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتی رہی، اور اللہ کے نبی نے گوسالہ پرستی، بچھڑا پرستی، شرک تو برداشت کر لیا مگر فرقہ پرستی برداشت نہیں کی۔ قوم کو فرقہ فرقہ نہیں کیا اور قوم کو آپس میں فساد نہیں کرنے دیا۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی عبادت میں مشغول دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں سر سے اور ان کی داڑھی سے پکڑ لیا۔ اس وقت حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑ، میں تو اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تو ہی مجھے یہ کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دیا اور تم نے میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرقہ پرستی بچھڑا پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو فرقوں میں بانٹنا اور ذرا ذرا سے مسائل کا سہارا لے کر ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو لڑوا دینا، یہ سب کچھ بچھڑے کی عبادت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آگے آیت نمبر 54 آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو، پس تم میں جو مجرم ہیں انہیں قتل کر دو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ واقعہ تورات میں تفصیل سے آیا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل کا ذکر نہیں ہے۔ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے ان کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض آیات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ یہاں الفاظ آئے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی مار ڈالو، قتل کر ڈالو اپنی جانیں، یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ دراصل قتل مرتد کی سزا ہے، یعنی شرک کرنے والے کی سزا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس کفر، اس شرک کے مرتکب ہوئے۔ تو یہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی تطہیر، پاکیزگی، پرج ممکن نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اس مقام سے قتل مرتد کی سزا ثابت بھی ہوتی ہے، جبکہ قتل مرتد کا واضح حکم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اب ہمارے بعض شدید دانشور اسلام میں قتل مرتد کی حد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے۔ شریعت موسوی کے جن احکام کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو بن گئے ہیں۔ شادی شدہ زانی پر حد رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں حد رجم کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ سزا موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مرتد کے قتل کی کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ ان دونوں سزاؤں کا منبع اور ماخذ دراصل تورات ہے، اور بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے، قتل کر کے امت سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ ہم تم پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی ایک کڑک نے آن لیا اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 نمائندوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے
تو وہاں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور بہت سی حلال و حرام چیزوں کے بارے میں تعلیمات دی گئی۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ تعلیمات اور ہم کلامی ان 70 نمائندوں کو بتائیں تو ان لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے آپ کے ساتھ باتیں کرتے نہ دیکھ لیں ہم ان تعلیمات کو نہیں مانیں گے۔ یہ ایک انتہائی بیہودہ فرمائش تھی، کیونکہ اللہ کے رسولوں پر ایمان تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور ایک بار آپ اللہ کے رسول پر ایمان بالغیب لے آئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں سنائی نہیں دیتی، مگر اللہ کے رسول کو دکھائی یا سنائی دیتی ہے، ہمیں وہ ماننا پڑے گی۔ یہی رسول پر ایمان بالغیب ہے۔ اس ایمان بالغیب کے قاعدے سے بنی اسرائیل یہ سوال کر کے منکر ہو گئے، اور اس سوال کے جواب میں ایک زبردست بجلی کی کڑک ہوئی جس سے سب کے سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ تمام افراد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندہ ہو گئے اور ان تمام لوگوں نے توبہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں سب کچھ اپنی نگاہوں سے نظر آئے، یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خالق کو، اپنے مصور کو بھی پہچان لو گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا جسمانی نظام اس قابل نہیں ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے، اور یہی وجہ بائبل میں بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور فرمایا اگر تو نظارہ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر کرتا ہوں، تو اس پہاڑ کو دیکھ لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عکس، ایک تجلی کوہ طور پر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ جیسے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی جو براہ راست ان پر نہیں بلکہ ایک پہاڑ پر آ رہی تھی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا انسان کے بس میں کہاں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں اتنی قوت عطا فرما دیں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ یعنی قیامت اور قیامت کے بعد کے نظام ہماری دنیا کے نظام فطرت اور قوانین فطرت سے سب کچھ الگ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 اور 57، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من اور سلوہ، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم اٹھاتے رہے۔ اب یہ جزیرہ نماں سینا کے لکو تک جو صحرا تھا اس میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا، اور جہاں جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اس صحرا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا جس میں شیرینی بھی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے۔ یہ گویا ان کا اناج ہو گیا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ سلوہ ایک خاص قسم کا تیتر یا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے تھے اس کے گرد اترتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے، اور ان کا گوشت انتہائی لذیذ ہوتا تھا، چنانچہ ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کر دی تھی، مگر ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری جو تھی وہ بنی اسرائیل کا وتیرہ بن گئی تھی، چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اپنائے رکھی۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے ان سے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ
پھر اس میں جو جی چاہے اپنی مرضی سے تم کھاؤ پیو، اور ہاں شہر کے دروازے سے سر جھکائے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اے اللہ تیری مغفرت، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم تمہاری خطائیں معاف کرتے جائیں گے، اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی، لہٰذا اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہی ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور صحرا نوردی کے اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق اور کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن صحرا نوردی کے زمانے میں جو نئی نسل پیدا ہوئی اور صحرائی میں پروان چڑھی وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی، اور ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کا تورات میں نام یشوع یا جوشوا آتا ہے، ان کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا تھا۔ یہ شہر آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے، اور یہاں پر اس آیت میں اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں اس سے لطف اندوز ہو، انہیں خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تمہارے زور بازو سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کا نقشہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کا ماتھا مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا کہ وقولوا حطۃ، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ اب حطۃ اس کے متعدد معنی ہیں، جن میں سے ایک ہے پتے جھاڑنا۔ مثلا کہیں گے حط ورق الشجر، اس نے درخت کے پتے جھاڑ دیے، تو اس کے معنی استغفار مانگنے یا توبہ طلب کرنے کے بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں گناہوں کو جھاڑنے اور خطاؤں کو معاف کرنے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ مفتوح بستی میں یا فتح کردہ بستی میں داخل ہوتے ہوئے جہاں تمہاری گردنیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہونی چاہیے، وہیں تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی۔ ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا۔ اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ہنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ اگلے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں، ایک ہی چیز کھا کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملے، اور اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر ہنطۃ کی صورت میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مذاق اور تمسخر کیا جو انہیں وقولوا حطۃ کے الفاظ میں دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔
جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحا جریکو شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، بما کانوا یفسقون، اس نافرمانی کے سبب جو انہوں نے کی۔ یہ ان نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی، جس میں ایک طرف تو بنی اسرائیل پہ فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف موجودہ امت مسلمہ یعنی ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر وہ ایک لاڈلی قوم تھی اور ایک مسلمان قوم تھی سابقہ امت مسلمہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا تھا، اور ان سے ان کی امامت ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے چھین لی گئی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی زد میں آ جائیں اور ہم سے بھی دنیا کی امامت چھین کر ہمیں ذلت و رسوائی دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات سے سبق حاصل کرنے، اس سے سیکھنے، ان آیات پر غور کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔